أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أفرغ قلبنا اللهم أفرغ قلبنا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ انتہائی معزز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے سبق نمبر 3 قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے اس سلسلے کا حصہ ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آئیے آج اس حوالے سے کلاس کے آغاز پر قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کو سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے۔ تو آپ نے یہ آیہ مبارکہ سنی، اس میں قرآن اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پر غور کرنا انتہائی اہم اور بہت ہی ضروری چیز ہے۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5، کل ہم نے پہلی 3 آیات دیکھی تھیں، اس سے پہلے تعوذ، اور آج آیت نمبر 4 اور 5 انشاءاللہ دیکھیں گے، اور گرامر میں ہم ضمائر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن کر لیا۔ آج ہم انشاءاللہ آج بھی ضمائر اور اسم ہی کریں گے، لیکن ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا۔ تو یہ والے اشاروں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا انشاءاللہ قرآن کی ہر لائن، ہر سطر کے ساتھ تعلق جو ہے اور مضبوط ہو جائے گا۔ صرف پہلی 3 کلاسیں اور اب قرآن میں آنے والے جو ضمائر ہیں 10,000 مرتبہ تقریباً یہ مختلف جگہوں پر آتے ہیں، آپ انہیں جان پائیں گے۔ اور آج کا نقطہ تعلیم، اور آج کے اس سبق میں ہم 6 ایسے نئے الفاظ سیکھ لیں گے، 6 جو قرآن میں 3,451 بار آئے ہیں۔ لہٰذا آپ کی 1 گھنٹے کی اس محنت کے بعد آپ انشاءاللہ قرآن میں آنے والے 3,451 الفاظ کا ترجمہ خود کر پائیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے آج ہم جب سبق نمبر 3 کر لیں گے تو 33 الفاظ ہمارے پاس ہو چکے ہوں گے جو قرآن میں 12,000 اور 90 مرتبہ تقریباً 90 مرتبہ آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئیے اس کے شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ سنیں گے، تلاوت سنیں گے جو ہم نے پڑھنی ہے۔ اچھا، اب سے طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت والا وقت آئے تو چونکہ تعوذ آپ پہلے پڑھ چکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ چکے، بلکہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں تک پڑھ چکے، تو جب آپ اسے سنیں تو آپ ساری چیزیں دہرائیں ساتھ کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ وضو کا معنی، باللہ کے ٹکڑے، من کا مطلب، شیطان کون ہے، رجیم کیسے ہے، بسمی کے ٹکڑے، رحمان الرحیم کا فرق، الحمد کیا ہے، اسم فعل حرف میں سے، للہ کے ٹکڑے، عالمین کس کی جمع ہے، رب کون ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے تاکہ آپ کی پچھلے اسباق ساتھ ساتھ ریویژن ہوتی رہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے آپ نے تلاوت سنی، آپ نے ہر لفظ کے اوپر غور کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے پچھلے اسباق بھی دہرائے ہوئے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہوئے ہم آج اچھا جی، سسٹر عطیہ کہہ رہی ہیں آواز ٹھیک نہیں آ رہی، تو مجھے ایک دفعہ کنفرم کر دیں تاکہ انہیں بتایا۔ سسٹر یہ ہماری طرف سے ٹھیک جا رہی ہے جیسا کہ بردر ہی مجھے بتا رہے ہیں، اور آپ اپنا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی یا آپ جس جگہ پر ہیں وہاں پہ سگنلز کو چیک کیجئے۔
اگر آپ ایسی جگہ ہو جائے جہاں سگنل بہتر ہو یا آپ کا انٹرنیٹ کا پیکیج اچھا ہو تو آپ کو اچھی آواز آئے گی. مالک یوم الدین. تو ہم اگلی آیہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں. مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلہ کے. تو آئیے اب ایک لفظ با لفظ ہم اس کو. مالک کا لفظ مالک اردو استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی میں اس موبائل کا مالک ہوں، میں اس جیکٹ کا مالک ہوں، میں اس گھر کا مالک ہوں. تو مالک ہونا، کسی چیز کی اونرشپ ہونا آپ کے پاس، اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہاں بھی بات ہو رہی ہے مالک. عربی کا لفظ یہ مالک، مالک دونوں طرح لکھا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کھڑا زبر جو ہوتا ہے الف کے قائم کم ہوتا ہے. تو مالک یوم الدین، مالک. ٹھیک ہو گیا جی. اور یوم کا لفظ بھی اردو میں عام استعمال میں ہوتا ہے. یوم ہم کہتے ہیں یوم عید، یوم آخرت، ہے نا. تو یوم کا لفظ دن، کیا معنی ہوا اس کا؟ دن. اور اس کی جمع کسی کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ بتائیے. ایام. ماشاءاللہ. چیٹ باکس میں لکھیے پلیز. ایسی کوئی بھی چیز ہو اس کو کوشش کیا کریں کہ آپ چیٹ باکس میں لکھیے. ٹھیک ہے. جب اس طرح کے سوالات آپ سے، ہاں سسٹر نائلہ بتا رہی ہیں، سسٹر حافظہ، اور ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ ایام حج ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. تو ایام، یوم کی جمع کیا ہے؟ ایام. یوم، ایام. اب دیکھیں یومن ہے یہ. تو یہ بتائیں یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہوگا؟ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ سسٹر مریم نے سب سے پہلے کہا کہ یہ اسم ہے. تو بالکل ٹھیک فرمایا انہوں نے. اور اس کی کیسے پتہ چلا آپ لوگوں کو؟ جو مجھے نہیں بتا رہے ہوتے، یہ چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے ہوتے، اتنا اونچا بول کے جواب دیا کریں، آپ کے کانوں میں پڑے آواز. تو بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے کہ دو پیش کی نشانی سے ہم نے فوری جان لیا کہ یہ اسم ہے یا ناؤن ہے. اور اس کی جمع ہوتی ہے ایامن، اور وہ بھی ظاہر ہے اسم کی جمع بھی اسم ہی ہوگی. تو اس طرح سے ہم اسے جان پائے. ٹھیک ہو گیا جی. یوم، ایام. تو اگلا لفظ ہے الدین. کیا لفظ ہے؟ الدین. تو الدین کے ایک معنی تو آپ سب کو آتے ہوں گے کہ آپ نے بہت دفعہ کہا ہے دین اسلام. لیکن یہاں اس آیہ مبارکہ میں سورہ فاتحہ کے اندر جو معنی ہم پہلے سیکھیں گے، پہلا معنی وہ ہے بدلہ. کیا ہے؟ بدلہ، جزا، آؤٹ پٹ، ریزلٹ، ججمنٹ، یعنی فائنل کسی چیز کا کنکلوژن، بدلہ. تو اس لیے آپ کو سسٹر طیبہ کہہ رہی ہیں کہ پلیز آپ چیٹ باکس کو اوپن کر دیں کیونکہ سب آنسر سے جن کو نہیں پتا اس سے پتہ لگ جاتا ہے. سسٹر آپ کو میں آنسر ساتھ ساتھ دے رہا ہوں نا، تو آپ اس کو سنا کیجیے. اس سے اصل میں لوگ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، پھر بہت زیادہ شکایات کرتے ہیں اور بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. بہرحال اینی ویز جب ضرورت ہوگی انشاءاللہ پھر میں اس کو کھول دیں گے کچھ کلاسز میں، جب آپ سب لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا اس میں غیر ضروری نہیں لکھنا. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے الدین، مالک یوم دین. تو دین کیا ہے؟ بدلہ. بدلے کے وہ ایک معنی، جو پہلا معنی ہم اس کورس میں اور آج کی کلاس میں سیکھ رہے ہیں وہ ہے بدلہ، دین بدلہ. اور ایک اور معنی ہے دین اسلام، جو ہم کہتے ہیں زندگی کا نظام، ضابطہ حیات. ٹھیک ہو گیا. تو مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا. کون سے؟ جس دن بدلہ دیا جائے گا، جس دن بدلہ دیا جائے گا. تو کون مالک ہے؟ پیچھے ہم بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو الحمدللہ رب العالمین، وہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی. تو اب آگے مالک یوم الدین. تو وہی الحمدللہ اللہ جو رحمان الرحیم ہے وہ مالک ہے یوم الدین کا. تو آئیے جی، اب اس آیہ مبارکہ سے ہمیں دو چیزیں سب سے پہلے تو یہ پتہ چلی کہ دین کے دو معنی ہوتے ہیں. پہلا معنی بدلہ، اور بدلے کے لیے یاد رکھیں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا اچھے کاموں کا اچھا بدلہ، برے کاموں کا برا بدلہ. آپ کسی کو ماریں گے وہ بھی جواب میں آپ کو مارے گا، آپ کسی کو
خوبصورتی سے اچھے الفاظ سے گفتگو کریں گے، ہنس کر دیکھیں گے، وہ بھی آپ کو ویسے جواب دیں گے. آپ پھول دیں گے، پھول ملیں گے، پتھر دیں گے، پتھر ملیں گے. تو لہٰذا بدلے کا دن، یعنی اگر آپ نے زندگی میں اچھے کام کیے ہوں گے تو اچھا بدلہ، اور خدا نخواستہ اگر برے ہوں گے تو پھر یوم الدین، جو یوم جزا ہے، جس دن بدلہ دیا جانا ہے. آپ زندگی میں کام کرتے ہیں، بعض لوگ محنت کرتے ہیں تو ان کو دن کے آخر میں اجرت ملتی ہے. آپ سارا ماہ کام کرتے ہیں، مہینے کے آخر میں اجرت ملتی ہے. تو اگر آپ کام نہ کریں تو یقیناً کچھ نہیں ملے گا. تو زندگی گزارنے کا طریقہ اس کا دوسرا معنی ہے. اچھا، اب یہاں پر خاص طور پر ہماری توجہ دلوائی جا رہی ہے، ہمیں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ وہ جو اللہ ہے، جو رب العالمین ہے، وہ مالک ہے یوم الدین کا بھی. تو اس دن جب بدلے دیے جائیں گے، انصاف کیا جائے گا، تو اللہ ہی مالک ہوگا اس دن کا. اچھا، اب یہاں ایک چیز تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ آج بھی ہر چیز کا مالک ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج ہمیں اختیار حاصل ہے کہ ہم اچھے کام کریں، برے کام کریں، نیکی کی طرف جائیں، بدی کی طرف لوٹیں، اور ہر چیز میں ہمیں اختیار دیا گیا. لیکن اس روز یہ اختیار ختم ہو چکا ہوگا. اس وقت تو خاص طور پہ یہ ریمائنڈر کے طور پر کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ اس دن مالک ہوگا، اختیار ختم ہو چکا ہوگا. اس دن تو پھر معافی مانگنے کا اختیار بھی ختم ہو گیا ہوگا نا، توبہ کا اختیار ختم، ہر چیز کا. اب تو صرف بدلہ دیا جائے گا. جیسے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے تیاری کرے سارا سال اور انتظار کرے اپنے رزلٹ کا، اور کوئی ایسا اسٹوڈنٹ وہ سارا سال گھومتا پھرتا رہا، اسکول سے نکل گیا، کالج سے، یونیورسٹی سے باہر، پڑھا کچھ نہیں، تو اب رزلٹ ڈے آ گیا. تو رزلٹ ڈے پہ تو اب رزلٹ اناؤنس ہوگا. یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ اچھا جی وہ کہے جی ٹھہریے تھوڑی دیر رکیے، میں ذرا تھوڑا سا ایک پیپر رہ گیا تھا دوبارہ اس کو کرنا چاہتا ہوں. کہا جائے گا نہیں بھی، آج تو رزلٹ سنایا جائے گا، آج تو اب آپ کے پاس اختیار ختم پیپر کرنے کا، کتاب پڑھنے کا. تو مالک یوم الدین، اور اس دن کی ہولناکی، بڑا خطرناک دن سالنے بھی ملتی ہیں. کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، سفارش صرف اس کی جس کو اللہ اجازت دے گا. اور اتنا ہولناک دن ہوگا کہ قرآن پاک میں آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان اپنے بہن، بھائی، باپ، بیٹا، ماں باپ سب کو دیکھ کر بھاگے گا، بس کہے گا میں بچ جاؤں کسی طرح، ہے نا. یوم یفر المرء من اخیہ، تو وہ اپنے ہر ایک کو دیکھ کر اس روز ہر شخص کو صرف اپنی فکر پڑی ہوگی. تو آپ دیکھیں زندگی کے اندر والدین اگر بچے کو ذرا سی تکلیف پہنچے نا تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں. آپ والدین کو ذرا سی تکلیف ہو تو بھاگے ہوئے ان کی مدد کرنے کے لیے. لیکن کیسا ہولناک دن ہوگا، کیا حالت ہوگی، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، آپ کو اپنی فکر پڑی ہوگی، میں بچ جاؤں، باقی جو جہاں جاتا ہے وہ جائے. تو اس ہولناک دن کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ اللہ اس دن کا مالک ہے، اور اللہ سے یہ امید رکھیے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم پر رحم فرمائے گا. لیکن اس چکر میں یہ نہیں ہو کہ اچھا اللہ بہت رحیم ہے، رحم فرمائے گا تو چلو جو مرضی کرتے رہو. نہیں، اس نے اس دنیا میں ہمیں اس امتحان میں پاس ہونے کی مہلت دی ہے. تو یہ ڈر رکھا جائے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو ہمیں سزا مل جائے، ہم تیرے رحم کے طلبگار ہیں، اور ہم سب اچھے کام کرنے کے باوجود تیرے رحم کے طلبگار ہیں. تو اچھے کاموں کرنے کے لیے ایک سمپل سی ٹپ اور فارمولا یہ ہے، یہ عادت اپنا لیجئے، آپ کوئی کام کرنے لگیں تو سوچئے کہ میرا یہ جو کام ہے آخرت میں جب اللہ رب العزت بدلہ دے گا تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا. آپ فوری جھوٹ بولنے سے رک جائیں گے کہ بھئی اس کے بدلے میں تو سزا ملے گی. آپ فوری کسی کی برائی کرنے سے رک جائیں گے، آپ بیک بائٹنگ نہیں کریں گے، آپ رشوت نہیں لیں گے. کہیں گے کہ ایک وہ دن بھی ہے کہ جس روز پھر کہا جائے گا کہ اچھا رشوت لی تھی، آجو سزا کے لیے تیار ہو جو. تو آئیے میں اور آپ خود کو اس دن کی ہولناکی یاد کروائیں
اور اس دن کے لیے تیاری کریں. تو آپ زندگی کا کوئی کام کرنے لگے, آپ کسی پڑھائی کرنے لگے تو فوری سوچ لیجئے کہ نہیں, آخر کے دن بدلہ بھی ملنا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں, یہ چاہتی ہوں کہ مجھے اچھا بدلہ ملے. مالک یوم الدین. اب آپ کی باری ہے, اس کو پڑھ لیجئے اور میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گا, پھر مجھے بتائیے. جی, یوم کا لفظ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے بتائیے. اسم. بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, یہ اسم ہے, صحیح ہو گیا. اب ہمیں یاد رکھنا ہے. بائی دا وے, الدین کیا ہے, کون بتائے گا آپ میں سے؟ یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سسٹر فرا سلیم جو ہیں اور سسٹر بردر وقاص اور سسٹر شانزر سب فرما رہے ہیں یہ بھی اسم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سسٹر جویری اور سسٹر نائلہ بھی نہیں. سسٹر نائلہ, اچھا کچھ لوگ فعل لکھ رہے ہیں, پلیز یہ فعل نہیں ہے, الدین لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, الدین تو نشان. ہاں الف لام. ہاں سسٹر انیلا بالکل صحیح فرمانی ہے کہ الف لام ہے, اس سے پتہ چلا یہ اسم ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو ووکیبلری کارڈ امید ہے آپ لوگوں نے اپنا پرنٹ کروا لیا ہے, اپنے پاس رکھ لیا ہے. یہ بہت ضروری ہے, بڑی مدد کرے گا. آپ نے کوئی اس کو بیٹھ کے پڑھتے نہیں رہنا, جو لیسن پڑھیں اپنے پاکٹ میں رکھ لیں, اس لیے پاکٹ بک ہم اسے کہتے ہیں. آپ اپنی بہنیں اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں کہیں, یا گھر میں ایسی جگہ لگا دیں, فریج کے اوپر, کچن میں ایسی جگہ جہاں بار بار اس کو, یا آفس کے ٹیبل پہ لگا دیں, یا گھر میں کسی ایسی جگہ لگا دیں جہاں بار بار آپ اسے دیکھیں, یا نماز کے بعد نکال کے 1 منٹ, ہر نماز کے بعد دیکھ لیں, بس 1 منٹ تو وہ کافی ہوگا. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آیہ مبارکہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں سے کون سا ایسا لفظ ہے جس کا معنی آپ سب کو آتا ہے؟ سب کو, ٹھیک ہے. ایک ایسا اس میں نظر آ رہا ہے حرف جس کا معنی آپ سب کو آتا ہے, ہم نے پہلے والے لیسن میں پڑھا تھا, پہلے سبق میں. ماشاءاللہ سسٹر جویریہ دیکھیں فوری کہہ رہی ہیں واہ. واہ کا معنی ہم نے پڑھا تھا, اور واہ کا کیا معنی تھا؟ اور یا اینڈ. اردو میں اور, انگلش میں اینڈ. ہاں سسٹر فرا سلیم, ایکسیلنٹ. تو اب دیکھیں یہ آپ کے سیکھنے کا طریقہ کار ہے. جو آگے بڑھیں, جو پیچھے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اس کو اپلائی کریں اور دیکھیں اچھا یہ تو مجھے آتا ہے الحمدللہ. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. ایاکا, پہلا ہی لفظ ہے ایا اور کا, یہ 2 ٹکڑے ہیں. اصل میں ایا الگ چیز ہے اور کا الگ چیز ہے. ایا جو ہے نا, غور سے سنیں, اور میں بعض کا جو لوگ QC 1 کر چکے ہوتے ہیں QC 2 میں ان سے پوچھیں ایا کا معنی, تو وہ کہتے ہیں تیری ہی. تو میں کہتا ہوں نہیں, ایا کا یہ معنی نہیں ہے. کا معنی ہے تیری, تو, ٹھیک ہے, یہ تمہاری. ایا جو ہے یہ سٹریس کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایمفیسس کے لیے, کسی چیز پر توجہ بڑھانے کے لیے زیادہ. ایا کا, تیری ہی. تو اصل میں یہ جو کا ہے نا, یہ والا, ابھی انشاءاللہ گرامر میں آج ہم نے یہ پڑھنا بھی ہے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس وقت بھی. یہ اکیلا نہیں آ سکتا, نہ یہ شروع میں آ سکتا ہے, اس کی یہ مجبوری ہے. تو اس کو سہارا چاہیے تھا. تو ایا اس کو سہارا دینے کے لیے بھی آیا, اور ساتھ اس نے بات میں اور وزن ڈال دیا, بات کی زیادہ اہمیت بڑھا دی. ایا کا, تیری ہی. ایا کا, تیری ہی. تو اس لیے اس کو آپ کہہ لیں, یہ ایا جو ہے کاف کا تکیہ ہے, کا تکیہ ہے. ایا کا. اگلا لفظ ہے نعبدو. نعبدو کو یاد رکھنے کے لیے اردو میں ہم کہتے ہیں عبادت, عابد, معبود. تو آپ یہ دیکھیں, یہ جو اس کے اندر حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں, عین با دال, یہ عبادت میں ہے, عابد میں ہے,
معبود میں ہے تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کیا کیا چیز ہوتی ہے؟ تو ہمیں سب کو پتہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، دعوت، نصیحت، اللہ کی اطاعت کے لیے بھرپور کوشش، پھر علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، روزی کمانا بھی عبادت ہے. یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے ویسے، غور کریں. آپ اپنے کھانے پینے کے لیے کمائیں، محنت کریں تو یہ عبادت. اب یہ کیسے عبادت ہے؟ اصل میں آپ کی نیت، آپ نے ہر کام میں اگر نیت اللہ رب العزت کی عبادت کی رکھی، اگر آپ نے روزی اس نیت سے کمائی کہ اللہ میں رزق حلال کما کر اپنا اور اپنے خاندان والوں کا اچھی طرح سے خیال رکھنا چاہتا ہوں تو یہ عبادت ہے. تو اپنا فضل فرما، تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. اور اگر آپ نے اس کو ضائع کرنے کے لیے عیاشیوں میں تو پھر نقصان ہوگا. تو یہ سب عبادات ہیں. اور مسلمانوں کو یہ فائدہ ہے، مجھے اور آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی، آپ دنیا کے باقی کام کریں، نیت اچھی رکھیں، عبادت. تو مسلمان 24 آور ہے نا. جیسے مسلمان تو سوئے بھی تو عبادت کر سکتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے، پڑھے تو عبادت میں نیند. تو سب سے پہلے، لیکن ان ساری عبادات میں سے سب سے امپورٹنٹ اور پہلے کیا ہے؟ نماز. تو اگر میں نے نماز چھوڑ دی تو میں نے دین کو ڈھا دیا. تو مجھے پہلا کام جس پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، پابندی کرنی ہے، اپنے آپ کو یعنی لازم کرنا ہے، اور وہ فرض ہے کون سا؟ نماز کا فرض. کہ سب سے پہلے مجھے نماز کی ادائیگی میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. تو جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا. اس لیے اب آگے جی واہ. واہ کا مطلب آپ سب نے بتا دیا تھا. اور دیکھیں نا، استعمال جیسے ہی آئے ہمیں ماننا آتا ہے الحمدللہ. تو وَإِيَّاكَ، ایا پھر آ گیا ایاکا، اور تجھ ہی سے یا تیری ہی. تو پھر اگین کا آ رہا تھا دوبارہ، تو ایا نے آ کے اس کو سہارا دیا. اور ایا ہی، صرف اور صرف، اونلی، الون، تیری ہی. ایا کا، اور تجھ ہی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ نستعین. تو یہ دیکھیں، آپ نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا نا، وا اور فا. وا کا مطلب اور تھا، فا کا مطلب ذرا بتائیں، دیکھو آپ کو یاد ہے یا نہیں. ماشاء اللہ. بس یوں چیزوں کو آہستہ آہستہ آپ نے دہراتے رہنا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. وا اور فا، بس بالکل ٹھیک فرمایا. تو نستعین، تو نستعین کا معنی ہے مدد. ہم مدد چاہتے ہیں. اور اردو میں لفظ ہوتا ہے استعانت، اعانت، آن. ابھی ہم جب سفر کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک فیملی تھی، تو ان کے میرے بیٹے کی عمر ہی کا ان کا بیٹا تھا، تو اس کا نام تھا آن. تو اب وہ بچے آپ کو پتہ نا تھوڑے سے اس طرح سے ہوتے ہیں، تو میرے بچے کہہ رہے تھے اچھا سوئچ آن سوئچ آف. تو میں نے اس کو تھوڑا سا منع کیا، تو انہوں نے کہا نہیں، اس کی بہن بھی اس کو یہی تنگ کر رہی ہے کہ آن آف. تو پھر میں نے اس سے بتایا کہ بیٹے یہ آن جو ہے آئین سے، اور یہ تعاون سے، اور معاون، تعاون کرنے والا، معاون جو مددگار ہوتا ہے اس سے بنا ہے. اور آپ اردو میں کہتے ہیں نا کسی کی استعانت کرنا، تو اس سے آپ اس لفظ کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. ٹھیک ہے. تو نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں. یہ دیکھیے اس کے جو مادے کے حروف ہیں وہ بھی یہی ہیں، عین، واو، نون، آن. ٹھیک ہے جی. اچھا ان دونوں میں جیسے میں نے عین با دال تو بولا تھا نا، یہ عبادت، عبد، عابد، معبود کے لیے. یہ جو نون ہے نا شروع میں جس کے اوپر زبر ہے، نا، اس کا معنی ہے ہم. اس کا معنی ہے ہم، نا، نعبدو، ہم.
عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اور یہ ابھی تو آپ ہم ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا اور آپ اور میں بہت خوش ہوں گے جب آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ نعبدو کا جو نا ہے یہ کیسے ہے اور یہ کیسے آ گیا اس کے اندر. تو یہ آج آپ نے یہ میری بات ذہن میں رکھنی ہے، انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا جب آپ کو نعبدو بننا کیسے اور یہ ہم کیسے بن گیا نستعین. ابھی کے لیے صرف نا اور نا ان کا معنی ہے ہم. آئیے اب ہم نے اتنی پیاری آیہ مبارکہ پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، بڑا خوبصورت سوال ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے، لیکن بہن اگر آپ یہ سوال ابھی رک جائیں اور کلاس کے آخر میں پوچھیے گا. ویسے تو یہ آگے جا کے جواب دینا چاہیے لیکن میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، بردر ذاکر نے بھی فوری پوچھا ہے وہی سوال، تو انشاءاللہ اس پہ آگے بات کرتے ہیں. آئیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو تو پیدا نہیں کیا سوائے اس کام کے کہ وہ میری عبادت کریں. کیا کریں؟ کہ وہ عبادت کریں اللہ رب العزت کی، صرف عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے. یہ تو بڑی سوچنے والی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہو؟ ہم تو زندگی کے اور بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسا کہ ابھی پہلے میں نے بات کی تھی، آپ زندگی کا کوئی کام کریں. ہماری بہنیں آپ گھر میں کھانا بنا رہی ہیں، آپ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں دی، میں اپنے خاندان کے لیے اچھا سا کھانا بنا رہی ہوں، عبادت. آپ گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، آپ لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اللہ کی عبادت میں شامل ہو. آپ رزق حلال کماتے ہیں، آپ زندگی میں جو بھی اللہ نے آپ کو کام دیا ہوا اس کو اچھی نیک نیتی سے کرتے ہیں، تو عبادت. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم پر چلنا، کام کو ایسے کرنا جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا. تو بس پھر زندگی کا ہر لمحہ عبادت. تو سب سے پہلے اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، علم کا حاصل کرنا عبادت، حلال رزق کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا. تو دیکھیں نا، آپ خاندان میں جب آپ کچھ بنا رہے ہیں تو آپ دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت. تو اس لیے ہر وقت عبادت میں رہ سکتے ہیں اگر ہم اپنی نیت اچھی کر لیں. اور یہ اتنی طاقت ہے، مجھے تو اتنی ہمت نہیں ہے، میں گلاس اپنی مرضی سے اگر اللہ چاہے اور یہ میرے سانس رک جائیں، یہ میرے جسم کی قوت چلی جائے تو میں گلاس بھی نہیں اٹھا سکوں گا. ایک گلاس کے اٹھانا، آپ سانس نہیں لے سکتے. تو جب یہ کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تو عبادت جیسا عظیم الشان کام، اچھا اللہ کے سامنے جھکنا، یہ بڑا عظیم ترین کام. سجدہ، تو اس میں بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں توفیق دے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، پسندیدہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ سے دعا کرتے. تو سب سے پہلے ہر کام میں نے آپ سے پہلے کہا، نیت 8ویں عادت کیا؟ ہر کام میں اللہ کی عبادت کی نیت کرنا. اور انسان کے جسم کے آپ کو پتا ہے نا، 2 حصے ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. جسم کو کھانا چاہیے، روح کو عبادت. جس قدر عبادت کریں گے روح جو ہے وہ سیدھے راہ پر چلنا شروع ہو جائے گی، ورنہ آپ کو تنگ کرے گی، سکون نہیں دے گی، آپ کو سکون ملے گا نہیں آپ کو. تو ایاک نستعین، ہر کام میں اللہ رب العزت کی مدد مانگنا. ٹھیک ہے جی؟ مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آواز کا ایشو ہو رہا ہے. لیٹ می ٹرائی ٹو یوز دی، دیکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. تو ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. اور کیسے مدد مانگی جائے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، انبیاء نے مانگی، قرآن میں وہ دعائیں دی گئی ہیں، ان کو سیکھا جائے. رب زدنی علما، جب علم کی ضرورت ہو، تکلیف میں ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس طرح انبیاء نے اللہ سے مدد مانگی
ویسے ہی ہم بھی مانگ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سننے والا ہے۔ تو آئیے اب اس آیہ مبارکہ کو آپ پوری توجہ سے معنی کو جانتے ہوئے اس احساس کے ساتھ، پہلے تو تصور کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، اور احساس کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہی طاقت دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تو ہمیں ہمت دے۔ تو اب آپ سب اس کو پڑھ لیجئے، 10 seconds for you، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی، تو آپ نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہو گیا، اور ہماری کلاس اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب چونکہ بریک ٹائم ہے تو ہم 2 سوالات لے سکتے ہیں۔ اب آپ میں سے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھیے، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنا گرامر کا لیسن شروع کریں گے۔ تو اچھا، ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ نستعین کے مادہ میں لکھا ہوا تھا عین واو نون، مگر نستعین کے اندر واو موجود نہیں تھا۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جی، عربی کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ شروع کا پہلا حرف ہے اس میں کوئی حرف ہو، خاص طور پہ واو، اور آگے جا کے چونکہ اسی سے حروف بنتے جاتے ہیں تو ان میں وہ حرف نہ پایا جائے، اور یہ دوسری زبانوں میں بھی ہو سکتا ہے، انگلش میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کو زیادہ ڈیٹیل سے ہم آگے ایڈوانس لیول پر جا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سسٹر یسرا کہہ رہی ہیں کہ کین یو پلیز ورک بک ہوم ورک، از اٹ فرسٹ اے بی اینڈ سیکنڈ اے بی؟ جی سسٹر، دیکھیں ایک سمپل سا فارمولا یاد رکھیں، میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، ہر ہفتے آپ کی 2 کلاسز کے بعد ایک آن لائن ہوم ورک آیا کرے گا، اس کو کوشش کریں اسی ویک میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور ورک بک جو آپ کا لیسن ہو، جیسے آج ہم سبق نمبر 3 پڑھ رہے ہیں، تو 1-2 ہو چکے ہیں، آپ کو چاہیے اس کے سبق آپ کر لیں، آج 3 ہو جائے گا تو پھر 3 بھی کر لیجئے گا۔ تو یوں جیسے جیسے جو اسباق ہوتے جائیں آپ اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ اگر مشکل ہو تو آج تیسرا سبق ہو رہا ہے، اس کے بعد 5 دن ہے آپ کے پاس اگلی کلاس تک، اس درمیان میں یہ سارے کام آپ کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ نستعین کے حصے نہیں کریں گے جی، وہ ایک ہی رہے گا، اگر ٹکڑے ہوتے تو میں آپ سے ضرور کرواتا۔ جی سسٹر کوثر متی اللہ، بس آپ کا سوال لیں گے اور پھر آگے پہنچیں گے۔ جی فرمائیے، آپ انمیوٹ کر کے بتائیے۔ آپ نے پھر میوٹ کر لیا خود کو، انمیوٹ کیجئے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ سسٹر، سر جی مجھے آ رہی ہے، واٹس ایپ گروپ میں فرمائیے۔ ایڈ کر السلام دیجیے۔ علیکم۔ سر مجھے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ وعلیکم کر السلام۔ دیجیے۔ سر پلیز مجھے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیجیے۔ نہیں سسٹر، آپ مزید واٹس ایپ گروپ میں آپ پہلے نہیں تھی واٹس ایپ گروپ میں؟ جی نہیں، یہاں پر ایک سسٹر ہیں، وہ مجھے لنک بھیج دیتی ہیں اور انہی کی ہیلپ سے میں جوائن کر پاتی ہوں۔ تو سسٹر اب ہم واٹس ایپ گروپ میں تو ایڈمیشن وغیرہ کلوز کر چکے ہیں، تو جی آپ نے ساری کلاسز اٹینڈ کی ہیں؟ یہ والی؟ جی الحمدللہ۔ چلیں، نہیں آپ نے پہلے سبق اٹینڈ کیے ہیں، 1 2 3 جو جی پہلے گزرے ہیں؟ جی 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 الحمدللہ۔ سب سے پہلا بھی اورینٹیشن کلاس بھی لی تھی؟ جی، جس میں آپ نے پی ٹی آئی سے سٹارٹ کیا تھا، وہ والی کلاس سے میں نے سٹارٹ کیا اچھا تھا۔ چل ٹھیک ہے، اینی ویز چلیں، آپ مجھے الگ سے میسج کیجئے گا، جن سے آپ لیتی ہیں ان کے پاس نمبر ہوگا تو پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں، انہی کو کہیے کہ وہ اپنے نمبر سے آپ کا نام اور نمبر بھیجیں، آپ کا نام لکھ کر، تو میں کوشش کروں گا آپ کو ایڈ کروا دیں، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔
آئیے جی اب ہم گرامر پڑھیں گے انشاءاللہ سبق نمبر 3B میں، اور گرامر میں آج بھی بہت مزے کی چیزیں پڑھیں گے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ آج گرامر کو پڑھنے کے بعد قرآن کی ہر لائن میں آپ کے کرنے کا ایک کام آ جائے گا۔ ایک تو پہلے آپ نے کل سیکھے تھے نا اسم کی نشانیاں، آج اس سے بھی آگے انشاءاللہ بڑھ جائیں گے، اور ہر لفظ کے اندر آپ کی پہچان کی کوئی چیز موجود ہوگی ہر لائن کے اندر، تو لہٰذا انشاءاللہ وہ آج ہم دیکھیں گے۔ پہلے ہم کہہ رہے تھے نا وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب، اب ہم کہیں گے وہ کے ساتھ اس کا، ان کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا، تو وہ جو پوزیسو کیس ہے اس پر بات کریں گے، لیکن کریں گے کیسے؟ ٹی پی آئی کی مدد سے۔ تو ٹی پی آئی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آئیے ذرا کرتے ہیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، اور کیا کیجیے؟ دل سے کیجیے، اور پھر دوسروں کے ساتھ مل کر کیجیے۔ تو مل کر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مل کے کریں گے تو انشاءاللہ اچھا سیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ کل کے سبق کے حوالے سے دہرائی میں آپ کو نشانیاں پتہ ہیں۔ اسم کی نشانی کیا ہے؟ الف لام، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اسم کی نشانی۔ قرآن میں کہیں نظر آئے آپ فوری سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے۔ تو جیسے الف لام الدین، تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے فوری کہا جی اگر الدین ہے تو یہ اسم ہے اور خاص ہے۔ اور جمع جب بنے گی اسم کی تو اس میں کیا ہوگا؟ واو نون یا یا نون ہوگا۔ اچھا، ہر جمع میں نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے۔ جیسے آج ہم نے جمع بنائی یوم کی، تو وہ کیا تھی؟ وہ تو بنی ایام، وہ تو یومون نہیں بنی، یا یومین نہیں بنی نا، یومین نہیں بنی۔ تو اس کا مطلب ہے اور طریقوں سے بھی جمع بنتی ہے، البتہ یہ ایک طریقہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی رول بتایا جائے آپ کو تو ایک ذہن کی کھڑکی کھلی رکھنی ہے کہ ہمیشہ ہی ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ ہی ایسا نہیں ہوگا، عام طور پہ وہ رول چلے گا، کام کرے گا، لیکن اور یہ مختلف زبانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے جی، کل ہم نے اس میں دیکھا تھا مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق، یہ مختلف اسم ہم نے پڑھے تھے۔ جمع بنانے کا قاعدہ بھی سیکھا تھا کہ مسلم ہے، مسلمون 2 پیش والا، تو واو نون لگا کے مسلمون بنا دیں، اور مسلمن اور مسلمن یہ بھی اسم ہے، تو اس کی جمع میں یا نون لگا کے مسلمین بنا دیں، that's it۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مسلم کی جمع دونوں طرح سے ہے، مسلمون، مسلمین، البتہ جب 2 پیش والا ہوگا تو کلیئرلی واو نون لگے گا، جب 2 زبر یا 2 زیر والا ہوگا تو یا نون لگے گا۔ مومن سے مومنون، مومنین، صالح سے صالحون، صالحین۔ تو جو لوگ آج دہرائی کی کلاس میں تھے وہ تو دہرا چکے ان چیزوں کو۔ بہرحال ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ کل ہم نے پڑھا تھا ہوا، یعنی پہلے ہم پڑھے تھے ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو۔ اب ہم پڑھیں گے اس کا، یہ بھی استعمال ہوتا ہے نا لینگویج ایکسپریشن میں۔ تو اگر ہم اردو میں کہتے ہیں وہ، تو پھر یہ بھی کہیں گے اس کا۔ اگر ہم کہیں گے وہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کا ایک کلینک ہے، تو اس کا استعمال۔ اور وہ سب استاد ہیں، ان کا ایک اسکول ہے، تو وہ جمع کے ساتھ ان کا، ٹھیک ہے؟ اور آپ ایک طالب علم ہیں، اور آپ کی ایک کلاس ہے، اور میں ایک طالب علم ہوں، میرا۔ تو اس طرح ہم عربی کے الفاظ دیکھیں گے کہ کیا بنتے ہیں۔ تو یہ ہیں جی وہ الفاظ جو کا، کی، کے، کو وغیرہ کے عربی میں یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں۔ So there's a great good news for all of us۔ آج کی اس کلاس، اس لمحے کے بعد آپ کا تعارف قرآن کی ہر لائن کے ساتھ الحمدللہ۔ یعنی آپ قرآن کھولیں، آپ دیکھیں وہاں لکھا ہوگا خیرکم، تو کم
اس میں لکھا ہوا ہے نا. وہاں پہ لکھا ہوگا تأخذہ، تو ہو آپ کے سامنے ہے. تو یہ الفاظ آپ کو جڑے ہوئے ان کے ساتھ لگے ہوئے نظر آئیں گے. الفاظ کے ساتھ اکیلے نہیں، یہ جڑے ہوئے آئیں گے. جو اس سے پہلے ہم نے ضمائر پڑھے تھے نا، ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، وہ کیا ہے؟ وہ اکیلے آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ بھی اسم ہے. وہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے. پروناؤنس ہیں، یعنی ضمائر ہی ہیں، لیکن وہ الگ سے نظر آئیں گے. یہ جڑ کر آئیں گے الفاظ کے ساتھ، دوسرے الفاظ کے ساتھ جڑ کر آئیں گے. تو یہ ہے ہو، ہوا نہیں، ہو. اب غور سے سنیں. ہم جو ہے وہ ہم کی طرح ہی ہے. ہو اس کا، ہم ان سب کا. تو ہمیں پھر فرق کیسے پتا چلے گا یہ کون سا ہم ہے؟ اینی آئیڈیا، اینی انٹیلیجنٹ آنسر ٹو اٹ؟ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کوئی انٹیلیجنٹ بیٹھا ہوا ہے، اچھی آبزرویشن والا. چیٹ باکس میں جواب دینا آپ نے. میں اس وقت لائیو نہیں لے سکتا، پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، سب کو شور مچ جاتا ہے. جی ہاں ماشاءاللہ. آپ ہیں وہ بازی لے گئی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جی یہ وہ جو ہم ہے نا، یہ والا ہم جو ہم نے پہلے ہوا کے ساتھ ہم پڑھا ہے، وہ الگ سے کھڑا ہوگا. یہ ہم جڑ کر آئے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ ہے یہ والا معنی ان سب کا. تو یہ کبھی آئے گا آگے انشاءاللہ جڑ کر آئے گا. بولنا نہیں چاہتا لاہم آئے گا، یا اس طرح لکم آئے گا، وغیرہ وغیرہ. تو ماشاءاللہ، تو ایک جڑا ہوا ہوگا، ایک الگ ہوگا، اس سے ہمیں فرق پتہ چل جائے گا. تو یہ بھی اسم ہی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں بس بات چھوٹی سی. ضمائر جو جڑ کر آتے ہیں اور ضمائر جو الگ سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں. ہو اس کا، ہم ان سب کا، کا آپ کا. کچھ یاد آیا آپ کو؟ یہ کا کہاں پڑھا ہے ہم نے؟ بتائیے جلدی سے، دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے. خود کو بتا دیں اگر لکھ نہیں رہے تو. ماشاءاللہ. اب یہ دیکھیں نا، ایک تو اس نے جڑ کر آنا ہوتا ہے، اکیلا نہیں آ سکتا. اور یہ چونکہ شروع میں نہیں آ سکتا لفظ کے، تو اس لیے کا، آپ کا. ٹھیک ہے. تو آپ کا یا تیرا ایک ہی بات ہوئی نا. تیری ہی کا، اور یا کے نیچے زیر لگا دیں، میرا. ٹھیک ہے. کم آپ سب کا، اور نا ہمارا. یہ اس دن میری بہن پوچھ رہی تھی کہ بھائی اچھا نحنو تو ہوتا ہے نا ہم، تو ہمارے کے لیے کیا ہوگا؟ وہ ہوگا نا. یہ جڑ کے آئے گا، کسی چیز کے ساتھ جڑ کے لگے گا تو ہم سمجھ جائیں گے نا ہمارا، ہے نا. تو آئیے ذرا اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو کون کروائے گا؟ آپ کی باری. آپ میں سے جو بھی ریز ہینڈ کریں. اور سسٹر مریم رفیق جو ہے، کروائیے پہلے اس ٹیبل کی پریکٹس سسٹر. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یا میرا، کم آپ سب کا، نا. ماشاءاللہ، بہت خوب، زبردست، اور ویری گڈ. اچھا جی، سسٹر سارہ کروائیے، سارہ یوسف. ماشاءاللہ. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ سسٹر. جی سسٹر مصباح. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. الحمدللہ، ویری گڈ جی. تو کتنے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یہ ہمیں بتائے، اور قرآن کے ٹکڑے. اور میں نے آپ سے کیا کہا، یہ قرآن کی ہر لائن میں ہے، اس لیے اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے. میں اشارے کروں گا، آپ سب عربی کے الفاظ بولیں گے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی. ہو اس کا، ہم ان سب کا، کا آپ کا، یہ میرا، آپ سب کا، کم نہ ہمارا.
اس پہ پلیز کوشش کرنی ہے آپ سب نے ایک ہی پیٹرن، اشاروں کا بھی پیٹرن، اور عربی پہلے بولا کریں گے اور اردو ترجمہ بعد میں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کو خود بخود اشارے سے ہی ترجمہ ذہن میں آ جائے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اردو ترجمہ نہیں بھی رٹیں گے کوئی بات نہیں، آپ کو معنی آتا ہوگا، شروع میں ہم پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہو گیا، چلیں اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ تو یہ دیکھیے، یہ آپ کو ہر لائن میں قرآن کی نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جیسے آپ سے کہا تھا نا یہ جڑ کر آتے ہیں، تو پہلی لائن میں دیکھیں عبدی ہی، اچھا آپ کہیں گے سر یہ تو تھا ہو، تو یہ آپ ہی لکھا ہوا ہے، یہ دونوں طرح سے آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم ایڈوانس جا کے پڑھیں گے آگے جا کے۔ نیچے دیکھیں لدن ہو، اب یہ ہو جڑا ہوا آ گیا، لدن کے ساتھ ہو جڑا ہوا، ٹھیک ہے؟ نیچے دیکھیں تیسرے والا ایرو دیکھیں، لحم، یہ لا کے ساتھ ہم جڑا ہوا ہے، تو یہ جڑ کر آتے ہیں، ان کی نشانی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ پوزیسو والے کیس ہیں۔ اور قرآن کی ہر لائن میں تقریباً 10,000 سے زیادہ بار، تو ہے نا کوئی چیز سیکھنے والی، اس کی پریکٹس ہمیں بہت اچھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آئیے ان کی پریکٹس ہم ایک اسم کو ساتھ ملا لیتے ہیں، اور اسم کون سا؟ رب۔ رب کیا ہے؟ اسم ہے، آپ سب کو یاد ہے یا نہیں؟ ابھی بھی نظر آ رہا ہے، رب بن دو پیش ہے، رب پالنے والا، اور کتنا مزے کا معنی ہم نے کل اس کا پڑھا تھا نا، کیسے پالنے والا۔ تو اب ہم اس کے ساتھ یہ جو ہم نے ضمائر پڑھے ہیں نا، ان کو جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں کیا معنی بنے گا۔ ربہ، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ، ربی، میرا رب۔ اب آج کے بعد جتنی دعاؤں میں آئے گا نا ربی، ربی زدنی علما، آپ کہیں گے اچھا مجھے تو اس کا معنی آتا ہے، یہ رب اور یہ مل کر بنا ہے میرا رب، اور یہ بڑا پیارا لفظ ہے، اپنائیت اللہ کے ساتھ، ربی، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہمارا رب، ٹھیک ہے؟ تو چلیے کون کروا رہے ہیں دیکھتے ہیں، ہاتھ جنہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں ان میں سے ہمارے پاس ہے سب سے پہلے جی فضیل طارق، کروائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام برادر۔ ربہ، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہمارا رب یا ہم سب کا رب۔ بالکل ٹھیک ہے، سسٹر ہبہ توفیق کروائیے۔ ربو ہو، اس کا رب، ربو ہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہمارا رب۔ ماشاءاللہ، جی حنزلہ کروائیے۔ ربو ہوں، اس کا رب، ربو ہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہمارا رب۔ ماشاءاللہ۔ اچھا صرف یہ غور سے سنیے، اردو میں کیونکہ ہم جب اس کہتے ہیں نا تو اس سے مراد کوئی چیز قریبی ہوتی ہے، اس یا این، اس کہتے ہیں نا اس کا رب، اور ان کا رب تو وہ دور والا ہوتا ہے، تو یہ والا معنی ہم نے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے سسٹر عارفہ آپ بھی کروا دیں۔ ربو ہوں، اس کا رب، جی جی ٹھیک ہے، کرواتی جائیے، آپ کا مائک شاید آف ہو گیا۔ ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہمارا رب۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، تو یہ تھے اس کے لیے اشارے، پریکٹس تو آپ کر سکتے ہیں اسم لگا کے اس کے ساتھ۔ آئیے ایک بات یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، تو بولتے وقت آسانی کے لیے ربو ہو کی بجائے ربی ہی کا بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے وہاں بھی آپ نے دیکھا تھا نا ہی کا استعمال، تو میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہ ہو جو ہے ہی کی طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے، سو ربو ہو اور ربی ہی ایک ہی معنی ہوگا، اس کا رب۔ اسی طرح ربو ہم کے بجائے ربی ہم بھی کہا جا سکتا ہے اور ایک ہی معنی ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا آئیے
عربی بول چال میں بہت مزے کی آج آپ کو ایک زبردست پاورفل چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں. تو اگر میں کہوں من ربہ، کیا آپ سب کو اس کا معنی خود بخود آ گیا ذہن میں؟ سسٹر فاطمہ نظر پہلے تو مجھے بتائیں آپ، کیا آپ کو معنی سمجھ آ گیا من ربہ؟ جی. اچھا، کیا معنی سمجھ آیا آپ کو؟ اس کا رب کون ہے؟ جواباً آپ رب کیا؟ اللہ، اس کا رب اللہ ہے. من ربہم، ان Very سب کا رب کون ہے؟ ربہم اللہ، ان سب کا رب اللہ ہے. ویری گڈ، ایکسلنٹ. ٹھیک ہے سسٹر اقصی ابرار، اب ذرا مشکل سوال آپ سے پوچھتا ہوں میں. اگر میں یہ کہہ دوں من ربو کا، تو کیا آپ کو اس کا معنی بھی سمجھ آ گیا؟ جی سسٹر اقصی ابرار، آپ انمیوٹ کیجئے خود کو. یہ انم کیسے رکھ دو؟ یہ انم کی ہے چھوٹی سی. ہاں ادھر رکھ دو. آپ کا رب کون ہے؟ انمے آ جا، میں تینوں مارنے. نہیں مارے نہیں پلیز کسی کو. مائک آف رکھیں. من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ اور من ربکم، یہ تو آپ سب کا رب کون ہے؟ ہاں ایک منٹ، جن سے کہا جائے پلیز وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ مجھے. سسٹر رحمہ انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم سر. من ربو کا، وعلیکم السلام. آپ کا رب کون ہے؟ اس کا ہاں جواب تو ہوگا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ماشاء اللہ، دیکھیں نا یہ زبردست بات ہے. یہ آج آپ دیکھیں کتنی بڑی چیز آپ لوگ سیکھ رہے ہیں. من ربو کا، تو انہوں نے فوری کہا کہ میں کہوں گی ربی اللہ. کیسی پیاری بات ہے. اگر میں کہوں من ربکم، تو سسٹر آمنہ ظہیر آپ بتائیں آپ کیا جواب دیں گے؟ من ربکم، تو آپ جواباً کیا کہیں گی؟ ربنا اللہ. ربنا اللہ. ویری گڈ، ایکسلنٹ. تو یہ دیکھیے ہم نے عربی بول چال، آج کی عربی بول چال بہت زبردست، اس میں ایک خاص پیغام ہے. انشاءاللہ آپ کو پتہ نا یہ وہ سوال بھی ہے من ربو کا، تو کہاں اور اس وقت اگر آپ عربی میں آپ جواب دیں اور آپ کو جواب آتا ہو تو کتنا مزہ آئے گا نا. تو ایک حجت بھی قائم ہوگی کہ اللہ ہم نے تیری زبان سیکھی تھی، ہم نے جو زبان تمہیں محبوب ہے قرآن کی، اور ہم اس سوال کا جواب بھی عربی میں دے سکیں گے. تو اب آپ نے رٹا نہیں لگایا ہوگا. جب آپ سے فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، آپ کہیں گے ربی اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ آج کی خاص بات، یہ سوال جواب آپ نے گھر میں پریکٹس کرنی ہے ان کی. اسی طرح دین جو ہے، دین کا لفظ آپ نے پڑھا نا، اس کے دو معنی ہیں. تو دوسرا معنی کیا تھا؟ دین، نظام زندگی. تو وہ بھی اسم ہے. تو ہم اب کہہ رہے ہیں دینہو، اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. اچھا کروائیے پریکٹس. کون کرائے گا؟ سسٹر ذرا میں نئے لوگوں کو چانس دیتا ہوں جنہیں ایک دفعہ مل جائے تاکہ اور لوگوں کو بھی شامل کر لیں. سسٹر سہرش، بس ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ہاتھ تب کھڑے کریں جب آپ فوری انمیوٹ بھی کر لیا کریں اور شامل بھی ہو جائیں. سسٹر سہرش پلس حمیدہ، جی پریکٹس کروائیے. سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا چلیں سسٹر سارا آپ کروا دیں تاکہ ہم پھر آگے بڑھیں. وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ وقت پر ہم کلاس کو ختم کر سکیں. دین ان سب کا دین، دین ہوں ان سب کا دین، دین کا دین، دینی دین ہمارا. ٹھیک ہو گیا جی، ایکسلنٹ. اچھا اب جو ہے ایم لقمان، محمد لقمان آپ کروائیے جی. دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے انہوں نے کروا دیا. اب دیکھیں ایک عربی کے اندر ایک لفظ ہے ماں. ماں کے
مختلف معنی ہوتے ہیں. ایک اس کا معنی ہوتا ہے کیا، سوالیہ. ٹھیک ہے. اب ابھی تک دیکھیں آپ نے آ کا معنی بھی کیا، حل کا معنی بھی کیا، اور ماں کا معنی بھی کیا. تو ماں سوالیہ لفظ ہے. مختلف زبانوں میں ایسا ہوتا ہے، سوالیہ لفظ جو ہیں مختلف ہوتے ہیں. تو ما دینو کا کیا کہیں گے آپ؟ ما دینو کا سب بولیں فوری. دینی الاسلام. اگر میں کہتا ما دینہو، آپ کہتے دینہو الاسلام. ما دینہم الاسلام. ما دینو کا دینی الاسلام. ما دینکم دین الاسلام. تو ما دینو کا دینی الاسلام. تو یہ جو دو سوال ہے نا، یہ اچھے سے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. ایک من ربو کا، دوسرا ما دینو کا. من ربو کا، ما دینو کا. ٹھیک ہو گیا جی. ڈاکٹر کلثوم، اگر میں آپ سے پوچھوں من ربو کا تو کیا جواب دیں گے آپ؟ انمیوٹ کیجئے خود کو. آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ ربی اللہ. ہاں، یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عربی میں آپ لوگ جواب دینا سیکھ لیں دونوں سوالوں کا. ٹھیک ہے. من ربو اللہ. اور ما دینو کا کیا جواب دیں گی؟ ما دینو کا دینی الاسلام. ٹھیک ہو گیا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اور اب ہم یہ سارا اس کی عربک پریکٹس کے طور پر، اور یہ آج ہم نے الحمدللہ ضمائر پڑھے. ہو، ہم، کا، یی، کم، نا. آپ نے ان کو جوڑ کر کرنا بھی سیکھ لیا. تو اسی طرح آپ چاہیں تو یہ عربی کے الفاظ بھی سیکھ جائیے. کتاب، کتاب کو کہتے ہیں. قلم، قلم پین کو. ساعہ کہتے ہیں کس کو؟ گھڑی کو. اور جوال، جوال کہتے ہیں موبائل کو. ٹھیک ہے، جوال. اب اگر آپ نے یہ کا ی کو اچھا سے یاد رکھنا نا تو چھوٹی سی ٹپ ہے آپ کے لیے. کتابو کا کتابی، قلمو کا قلمی، ساعتو کا ساعتی، جوالو کا جوالی. میں نے کہا کتابو کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، قلمو کا آپ کی کتاب، آپ کا قلم، قلمی میرا، ساعتو کا آپ کی گھڑی، ساعتی میری گھڑی، جوالو کا آپ کا موبائل، جوالی میرا موبائل. تو یہ صرف الفاظ کو یاد رکھنے کے لیے ایک انٹرسٹنگ سی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آئیے آج کا نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. اور آج کا نقطہ تعلیم جو ہے، چونکہ ہم دماغ پر بات کر رہے ہیں، پہلے ہم نے کہا یہ بہت طاقتور ہے، اس کی کیپیسٹی پر بات کی. اب آج بات کریں گے یہ کام کیسے کرتا ہے. اس کے اندر کروڑوں خلیے ہیں. اور ایسا نہیں ہوتا کہ یعنی کہ ایک خلیے میں ایک بات محفوظ ہوتی ہے، نہیں، بلکہ ہمارا جو دماغ ہے اس کو سمجھنے کے لیے مختلف طریقوں سے، مختلف چیزوں سے لا کے چیزیں اس کے اندر سٹور کرنی پڑتی ہیں. اگر میں آپ کے سامنے ایک لفظ بولوں فیل، ٹھیک ہے، فیل عربی کا لفظ ہے فیل. اب میں آپ کو اس کی نشانیاں بتانی شروع کرتا ہوں. جنہیں پہلے مانا آتا ہے پلیز ابھی جواب نہیں دیجیے گا. جنہیں نہیں آتا میں چاہتا ہوں وہ جواب دیں اور ہم اس کو سیکھیں. اچھا جی، فیل جو ہے نا یہ ایک بڑی سی سائز کا ہے. یہ ایک جانور ہے. یہ عام طور پہ لوگوں کو پسند ہوتا ہے. اس کے پاؤں تو بڑے بڑے ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے ایک ایڈیشنل اس کا فیس کے اوپر جو ہے اس کی آواز بھی بڑی وہ ہوتی ہے. چڑیا گھر میں اس کے ارد گرد بہت بچے جمع ہوتے ہیں. اسمیل ذرا وہ بری سی ہوتی ہے. قرآن میں اس کے حوالے سے ایک سورہ بھی ہے. اور ہاں یہ ہوئی نا بات. دیکھیں اب یہ میں نے آپ کو مختلف نشانیاں دیتا گیا نا. آپ نے آئیے کانٹیکس کیا، ساؤنڈ بھی بات کی میں نے، پروناؤنس کیا، فیل، سپیلنگز، شیپ میں نے کہا بہت بڑا ہے. آپ نے کہا اچھا. ایموشنز بچوں کو پسند ہوتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ کر رہی تھی ٹو ریچ ٹو. پھر میں نے کہا قرآن میں اس کی کہانی ہے اور اس کی اسمیل بری سی. تو آپ نے کہا اچھا یہ ساری نشانیاں ہیں ہاتھی کی. تو فیل کا مطلب، عربی کا لفظ فیل، اس کا معنی کیا ہے؟ ایلیفنٹ، ہاتھی. لیٹ سے آپ کو پھر بھی نہیں آتا ذہن میں تو پھر میں آپ کو کہتا یہ دیکھیے، ہے نا، شکل سے آپ فوری کہتے کہ ہاں جی یہ تو ہاتھی ہے.
تو اگر میں آپ کو چلا کے بھی دکھا دوں یہ ہاتھی تو پھر تو آپ کہیں گے بہت مزہ آیا. جو بچے بیٹھے ہوئے وہ خوش بھی ہوں گے کہ اچھا فیل ہاتھی کو فیل بھی کر رہے ہیں نا آپ لوگ, ہے نا. تو ہم نے اپنے دماغ میں جو بھی نیا لفظ ڈالنا ہے اس کے لیے اسی طرح کی کوشش کرنی ہے کہ کیا یہ عربی میں آیا ہے, یہ اردو میں کہیں آیا ہے, اس سے ملتی جلتی کون سی چیز ہے. جیسے نستعین میں آن, اور آن ہم نے کہا کہ معاون تعاون, ہے نا. تو یوں ہم نے الفاظ کو اپنے ذہن میں ان کے معنی کو ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. تو اپنے دماغ کو ان کاموں کے لیے تیار کیجیے انشاءاللہ. آج اللہ کے فضل سے ہم 12,000 الفاظ کی حد کو عبور کر گئے. اور اب پھر ایک دن وہ پمپس پہننے, باقی جو ٹیچر بنے دوسروں کو بتائیں, انشاءاللہ اس سے زیادہ سیکھیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اس کے بعد آپ سے سوال و جواب کی نشست ہوگی.